نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقیم۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین اکرام، اللہ رب العزت اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ مجھ کو سیدھا راستہ بتا۔ دیکھو، عقیدے کا تعلق جو ہے وہ سیدھے راستے سے ہی ہے۔ جب ہم سیدھا راستہ منتخب کریں گے، جو پیغمبروں کا راستہ ہے، جو نیک اور صلحاء اور شہداء کا راستہ ہے، اس راستے کو ہم اختیار کریں گے تو ہی ہمارے اندر کامیابی آئے گی۔ اسلام کی جو مین بنیاد جو ہے وہ عقیدے کے اوپر ہے، اور جب آپ کا عقیدہ درست ہے، آپ کا کیا بلیو ہے اللہ کی بابت، آپ کیا یقین رکھتے ہیں اللہ رب العزت کے اوپر، کس طریقے کا آپ کا وشواس ہے، اعتماد ہے، تو یہ عقیدہ کہلاتا ہے کہ کرنے اور دھرنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ خدا کے حکم کے بغیر دنیا کے اندر پتا بھی نہیں ہلتا، یہ یاد رکھو، ٹھیک ہے نا؟ ایک پتا بھی نہیں ہلتا اللہ کے حکم کے بغیر۔ تو جو بھی موت آتی ہے، زندگی کا مسئلہ ہے، موت کا مسئلہ ہے، روزی کا مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، نفع اور نقصان کا مسئلہ ہے، تجارت کا مسئلہ ہے، وہ سب کچھ اللہ نے جو تمہارے نصیب میں لکھ دیا اس طریقے سے ہوگا۔ اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے فری ول دے رکھا ہے، ایک اختیار دے رکھا ہے، اور اس کے لیے دو راستے بھی بتا دیے قرآن کے اندر کہ یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے۔ اگر تم اعمال صالحہ پیدا کرتے ہو تو تمہارے لیے جنت کا راستہ ہے، اگر تم بدکاری کرتے ہو، بدفعلی کرتے ہو، اللہ کے احکام کی عدولی کرتے ہو، نافرمانی کرتے ہو، پیغمبر کے طریقے کو چھوڑ دیتے ہو، اللہ کے بتلائے ہوئے راستے کو اگر چھوڑ دیتے ہو تو اس کے اندر تمہاری ناکامی ہے۔ جو ریویڈ نالج کے ذریعے سے پیغمبر کو بتایا گیا، وحی کے ذریعے سے پیغمبر کو جو بتائے گئے احکامات ہیں، اگر انسان اس کی عدولی کرتا ہے، اس کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے اندر ہماری ناکامی ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر نے جو ہم کو راستہ بتایا، اگر ہم اس راستے پہ چلیں گے جو اللہ کا بتلایا ہوا ہے وحی کے ذریعے سے، ریویڈ نالج کے ذریعے سے، تو اس میں کامیابی ہے۔ اور ایک ایکوائڈ نالج ہوتا ہے جو سائنس کا ہوتا ہے۔ سائنس جو چیزیں اسٹیبلش، جو سائنس ہے وہ چیزیں بتاتی ہے، اتھینٹک ہے، وہ ہمارے سامنے اس کا آبزرویشن ہے، تو پھر ہم اس چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ جیسے پینٹرول کا کام ہے جلانے کا، تو یہ ظاہر بات ہے، حقیقت ہے۔ تو جو سائنس اسٹیبلش ہے اور اس طریقے کے اوپر آپ قیاس کرتے رہو، جو بھی چیزیں سائنس کی ہے اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن نفع اور نقصان دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ جب تک حکم نہیں دیتا تب تک تمہاری یہ دوائی بھی کام نہیں کرتی۔ جو میڈیسن آپ استعمال کرتے ہو، اللہ جب تک اس کو حکم نہیں دیتا تو اس سے پہلے دوائی بھی کام نہیں کرتی، اور اللہ جب تک حکم نہیں دیتا آگ بھی تمہیں نہیں جلا سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام کی مثال تمہارے سامنے ہے۔ تو ٹھیک دوستو، کرنے اور دھرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ خاص کر ہمارے جو پبلک کے اندر، عوام الناس کے اندر کچھ چیزیں مشہور ہیں، غلط عقائد کو لے کر، غلط بلیف کو لے کر، مس انڈرسٹینڈنگ جو اس کی پائی جاتی ہے، عقائد کی خرابی پائی جاتی ہے عوام میں بھی اور کچھ خواص کے اندر بھی۔ یہ جیسے سفر المظفر مہینہ ہے، اس کو یہ منحوس سمجھتے ہیں کافی عوام، اس کو منحوس، جبکہ حدیث میں قرآن کی روح سے اس کی کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی اتھینٹک بات نہیں ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے یا محرم کا مہینہ، ایسا کچھ نہیں ہے دوست۔ کہیں پہ یہ باتیں مشہور ہے کہ اگر بلی نے راستہ کاٹ لیا تو ہمارا کام نہیں ہوگا، کہیں یہ پہ مشہور ہے کوا اگر بولتا ہے تو آج مہمان آئے گا، بیوہ عورت یا خالی گھڑا صبح صبح نظر آ گیا تو کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہوگا، اگر مور کہیں رات کو بولتا ہے تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ہوگا، کتا اگر بھونکتا ہے تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ہوگا، فلاں جانور اگر اس کندھے کے اوپر بولتا ہے، اس سائٹ میں بولتا ہے تو یہ ایسا ہوگا۔ اس طریقے کی کئی ایک بکواس، کئی ایک واہیات چیزیں ہیں جو ہمارے سماج میں پائی جاتی ہے، جس کے اوپر لوگ بلیو اور وشواس رکھتے ہیں۔ یہ سب خرافات ہے دوستو، دین سے ہٹ کر باتیں ہیں۔ دین مقدسہ، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے دین کے اندر کہ اس طریقے کی یہ چیزیں امپیکٹ یا افیکٹ یا امپریشن ڈالتی ہے تمہارے اوپر، کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، کئی لوگ جا کے نجومیوں سے، کئی ایک لوگ جا کے جوتش سے اپنا ہاتھ بتاتے ہیں،
مستقبل کی خبریں پوچھتے ہیں کہ فیوچر میں آنے والے وقت میں ہماری زندگی کیسے رہے گی، کیسے دولت آئے گی، کیسے غربت آئے گی، کیا پریشانیاں آئے گی، کیا پریشانیاں لاحق ہونے والی ہے، فیوچر کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں، آنے والے وقت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو سمجھو حدیث میں اس کو بہت سخت منع کیا گیا ہے۔ سمجھو 40 دن تک تمہاری نماز پڑھی ہوئی نماز بھی اللہ کے گھر قبول نہیں ہوگی، اتنا بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ جو اپنے کسی کاہن سے، کسی مجوسی سے، کسی تانترک سے، کسی عالم سے جا کے اپنے فال کھلواتے ہیں کہ مستقبل میں کیا ہوگا، آنے والے وقت میں کیا ہوگا۔ تو کئی کہتے ہیں ستارہ اس گھڑی میں ہے، یہ ناس ہے، یہ منوس ہے، یہ سعد ہے۔ ستاروں کی گردش دیکھ کر کئی لوگ روزی کا تعین کرتے ہیں، اپنے حالات اور سچویشن کو مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی ستارہ تمہیں بگاڑ نہیں سکتا، کوئی تمہاری روزی باندھ نہیں سکتا۔ ویٹیکن سٹی کا پوپ ہو یا امام کعبہ ہو یا سارے دنیا کے عالم ہو، کسی کی روزی کو باندھ نہیں سکتے۔ اگر باندھ دے تو بل گیٹس کی روزی کو باندھ کے بتائے۔ دوستو ایسا کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہماری سوچ ہوتی ہے، کوئی کسی کی روزی باندھ نہیں سکتا، کوئی کسی کو ضرر پہنچا نہیں سکتا، کوئی کسی کو نفع پہنچا نہیں سکتا۔ لا یضر شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ کوئی چیز تمہیں زمین اور آسمان کے بیچ میں ضرر نہیں پہنچا سکتی اور کوئی تمہیں نفع بھی نہیں دے سکتی جب تک اللہ نہیں چاہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے حکم سے ساری چیزیں اسٹیبلش ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے ساری چیزیں مینیج ہوتی ہے، اور یہ عالم اسباب ضرور ہے۔ ہم اس میں اچھی چیز کو اختیار کریں گے تو اس کے اچھے رزلٹ ملیں گے، اور اگر بری چیز کو اختیار کریں گے تو برے رزلٹ ملیں گے۔ اللہ نے ہم کو عقل دے رکھی ہے، فری ول دے رکھا ہے، اختیار دے رکھا ہے، سمجھ، نالج، اور ہمارے حواس خمسہ کے انسٹرومنٹ دے رکھے ہیں۔ ہاتھ سے پرکھو، آنکھ سے دیکھو، دماغ سے سوچو، اور پھر کیا ہے کہ زبان سے چکھ کر، کان سے سن کر چیزوں کا تعین کرو، تو اس کو حواس خمسہ کہتے ہیں۔ اور ایک 6 سینس ہوتی ہے، 6ٹھی حص، وہ عقل ہے۔ تو اللہ نے عقل بھی تم کو دے رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اب عقل کے ذریعے سے آپ اس کا تعین کر لو، تو اور اس کا رزلٹ اور اس کا پھل جو ہے وہ اللہ کی ذات دینے والی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، کوشش کرنا، افیکٹ فوڈ کرنا، یہ تو انسان کا کام ہے، لیکن اس کے پیچھے اس کا رزلٹ، اس کا پرینام وہ اللہ کی ذات کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔